النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حکایت نمبر 9۔ عابد جاہل را پادشاہ طلب کرد۔ ایک جاہل عابد کو ایک بادشاہ نے طلب کیا۔ عابد جاہل میں موصوف صفت کی ترکیب ہے، جاہل عابد ہے نا۔ عابد اندیشید کے داروے بخورم تا ضعیف شوم۔ عابد نے سوچا کہ کوئی دوا پی لیتا ہوں تاکہ کمزور ہو جاؤں۔ کہ حسن ظن کے در حق من دارد زیادت شود۔ تاکہ وہ نیک گمان جو بادشاہ میرے حق میں رکھتا ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ آوردہ اند کے داروے بخورد۔ منقول ہے کہ اس نے کوئی دوا پی لی۔ زہر قاتل بود، وہ دوا زہر قاتل تھی۔ بمرد، عابد مر گیا، دوا پی کر وہ مر گیا۔ قطعہ، آنکھ چو پستہ دیدمش ہما مغز۔ پوست بر پوست بود ہمچوں پیاز۔ وہ جسے میں نے پستہ دیکھا مغز ہی مغز، وہ چھلکے پر چھلکا تھا پیاز کی طرح۔ پستہ جو ہے سبز رنگ کا ایک میوہ ہوتا ہے جس میں مغز ہی مغز ہوتا ہے، اس کے برخلاف پیاز ہے، وہ مکمل چھلکا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اوپر سے نیچے تک چھلکا ہی چھلکا ہوتا ہے وہ۔ تو آنکھ چوں پستہ دیدمش ہما مغز، پوست بر پوست بود ہمچوں پیاز۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جسے میں نے پستہ تصور کیا تھا جو سراپا مغز ہوتا ہے وہ پیاز نکلا۔ کیا نکلا؟ وہ پیاز نکلا جو مکمل چھلکا ہوتا ہے۔ پار سایان رو در مخلوق، مطلب کیا ہے پہلے شعر کا؟ مطلب یہ ہے کہ جسے میں نے ہے نا ولی کامل سمجھا تھا اس کے اندر تو روحانیت بالکل تھی ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ جسے میں نے اہل معرفت سمجھا تھا وہ مغز معرفت سے بالکل خالی نکلا۔ جسے میں ولی کامل سمجھ رہا تھا وہ روحانیت سے بالکل معرہ نکلا، خالی نکلا۔ پارسایان رو در مخلوق، پشت بر قبلہ می کنند نماز۔ مخلوق کے سامنے پارسا بننے والے قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے عبادت کرتے ہیں، دکھاوا کے لیے عابد و زاہد بنتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ وہ گویا نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کرتے ہیں۔ وہ گویا
نماز کی حالت میں قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کرتے ہیں، وہ گویا قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھ میں آنا، کیونکہ ان کی عبادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ مخلوق کی نظروں میں پارسا بننے والوں کی عبادت ان کے منہ پر مار دی جائے گی اور وہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو گویا کہ سمجھ میں آنا، وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنی پشت پر قبلہ کو رکھتے ہیں اور قبلہ سے وہ منہ موڑے ہوتے ہیں، سمجھ میں آنا۔ مثنوی دیکھو، تا زاہد عمر و بکر و زیدی، تا زاہد عمر و بکر و زیدی، اخلاص طلب مکن کے شیدی، جب تک تو عمر اور بکر اور زید کے لیے عبادت کرے، جب تک تو عمر بکر اور زید کے لیے زہد اختیار کرے، اخلاص طلب تو مت کر کیونکہ تو مکار ہے، چوں بندے خدائے خیش خاند، چوں بندہ خدائے خیش خاند، باید کہ بجز خدا نداند، جب بندہ اپنے خدا کو پکارے تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کے سوا کسی کو نہ جانے، تو اسے چاہیے کہ وہ خدا کے سوا کسی کو نہ جانے، سمجھ میں آنا، ہاں؟ یعنی جب خدا کی طرف لو لگائے، جب وہ خدا کی طرف لو لگائے تو پھر وہ دنیا کو اپنے ذہن سے نکال دے، خالی ذہن ہو جائے، سمجھ میں آنا، پھر دنیا داری کو ذہن میں نہ رکھے۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پر جب نماز پڑھے، سمجھ میں آنا، تو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے، اور جب نماز پڑھے، سمجھ میں آنا، تو پھر اس کے ذہن میں اس وقت دنیا نہ ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا، سمجھ میں آنا، جس میں احسان کا معنی کی تعلیم دی گئی، سمجھ میں آنا، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا تم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے ذہن میں اتنی بات ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سمجھ میں آنا۔ تو اس حکایت کا حاصل یہ ہے کہ درویشوں کو چاہیے، سمجھ میں آنا، کہ زہد وہ خالص رضائے الہی کے لیے کریں، سمجھ میں آنا، لوگوں کی نظروں میں زاہد بننے کے لیے زہد اختیار نہ کریں، سمجھ میں آنا۔ اور اس حکایت میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو آدمی ریاکاری اختیار کرتا ہے تو یہ ریاکاری اس کی ہلاکت کا باعث اور سبب بنتی ہے، سمجھ میں آنا۔ دنیاوی ہلاکت تو ہے ہی، اخروی ہلاکت تو ہے ہی، بسا اوقات ریا اور سمعہ دنیاوی ہلاکت کا باعث بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس حکایت میں کہ زاہد کو بادشاہ نے بلوایا تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی دوا پی لوں تاکہ کمزور دکھوں، سمجھ میں آنا، اور جب بادشاہ مجھے دیکھے تو اس کی عقیدت میں پہلے سے اضافہ ہو جائے، تو کیا کیا، ایک دوا بازار سے خریدی اور پی لیا، سمجھ میں آنا، نتیجہ کیا ہوا، وہ دوا زہر قاتل تھی، پی کر وہ مر گیا، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، سمجھ میں آنا۔ تو ریاکاری یہ عذاب آخرت کا سبب تو ہے ہی، بسا اوقات دنیا میں بھی یہ چیز عذاب لاتی ہے، سمجھ میں آئی بات۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔